آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہمارا ایک قومی ایشو ہے۔ اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کل نیشنل اسمبلی میں نے جو بات کی اور آج شاہ خان نے بھی وہی بات کی ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ نے دیکھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور گروورز کے نمائندے ہیں۔ تو ترتیب یہ ہوگا کہ ہم نے تو اپنا نقطہ نظر دے دیا نیشنل اسمبلی میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس ضلع سے ہمارا تعلق ہے اس ضلع کا 70% بلکہ زیادہ سے 70% سے زیادہ یہ ہمارا گروونگ ایریا ٹوبیکو۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ضلع میں ٹوبیکو یہ اب سے نہیں ہے، یہ جب سے ہماری مطلب کوئی 100 ایئرس کا اس کا ایک ہسٹری ہے، بہت لمبا اس کا، اور ہماری ساری اکانومی اس پہ چلتی ہے، سارا روزگار پہ چلتے ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی زمینیں ہیں اور چھوٹی زمینیں میں یہ کیش کراپ تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو اس حکومت نے رویہ رکھا ہے اس کے بارے میں نے کل اسمبلی میں بھی کہا، یہ سب سامنے ہے کہ میرا ٹوبیکو کے ساتھ پرسنلی اسد کیسر کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے۔ میں اس علاقے کا نمائندہ ہوں، اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں، بینگ اے ریپریزنٹیٹیو میں اس علاقے کا بات کرتا ہوں۔ تو ابھی چھوٹی چھوٹی زمینیں ہیں، ہمارا سارا بسر اوقات اس پہ ہے۔ جو ٹیکسز لگائے ہیں وہ ہمارے ابھی انہوں نے ڈیمانڈ لکھے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، یا وہ جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، باقی ڈیٹیل میں تو یہ خود بھی جس نے بات کرنی وہ بات کر لیں گے، مختصر 2 منٹ بات کر لیں گے۔ لیکن ہم اس وقت جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ بجائے یہ کہ آپ منافلی بنائیں، آپ مارکیٹ جو ہے نا، مارکیٹ میں کمپٹیشن بلڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فارمر کو سہولت ہو، فارمر کو جو ہے نا فائدہ ملے۔ اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کا اسٹیٹ جو ہے نا ماں کی جیسی ہوتی ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ماں جیسی تعلق رکھتی ہے۔ تو ہم جو بھی وفاقی حکومت پہ ہیں، ہم تو ابھی یہاں پولیٹیکل بات نہیں کریں گے، لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہماری سب کا جہاں آئے ہیں یہ جرگہ ہے، یہ سب مشران ہیں، کہ اس وقت جو ہمارے ٹوبیکو کے کاشتکار جس مشکل تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور جو ہمارے آباء و اجداد سے جو ہمارا فصل جو اس کو چل رہا ہے، اس کو خدا را اس کو تباہ نہ کرے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے، میں زیادہ پولیٹیکل سے کیونکہ مختلف پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں میں احتیاط کروں گا، میں صرف اتنا کہتا ہوں اگر کسی کی ذاتی مفادات ہے تو وہ کوئی اور چیز میں کرے، اس کی بنیاد پہ آپ پوری ایک کمیونٹی کو، پوری ایک علاقے کو اپنی بنیادی حق سے محروم کر رہے ہیں، تو یہ بالکل نامناسب ہے۔ جو مطالبات ہیں وہ مطالبات آپ تھوڑا پڑھ کے سنائیں تاکہ اس کے بعد شاہ خان بات کرے گا اور پھر جو ہے نا جس نے بات کرنی وہ بات کر لے گا۔ تھینک یو اسپیکر صاحب۔ جی مائک دلتا شيء سؤال جو بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اغا مايك بانكينو اغا ريد كمان جی ٹھیک بس ٹھیک یہ مائک ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اسپیکر صاحب آپ کا اور شاہ خان کا پورے گروورز کی طرف سے ہم پوری ٹوبیکو کمیونٹی اور کاشتکاران شکریہ ادا کرتے کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ میں بات کو مختصر کرتا جاؤں گا، اور جو جنون مطالبات ہیں، میں جی ایکس بی او ڈی ممبر تھا، اس سال کے لیے جو ریٹ مقرر کی گئی ہے کاشتکاران کی بات کر رہا ہوں، تو وہ پچھلے سال سے 20 روپے کم، پچھلے سال ایم آئی پی 545 روپے پر کے جی مقرر تھی، اس سال 525 پروپوزڈ ہے۔ تو ہر ایک چیز اوپر جا رہی ہے اور کاشتکار کا وہ جو ٹوبیکو کا ریٹ ہے وہ نیچے پہ آ گیا۔ تو میں یہ آپ پوری میڈیا کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ گروور کا وہ ایم آئی پی کا جو سروے تھا کاسٹ آف پروڈکٹ وہ میں نے پیش کیا تھا، میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، اور جن لوگوں نے اس میں سے 1 پائی کا وہ کاسٹ آف پروڈکشن پیش کی تھی ان کی وہ آ گئی، پتہ نہیں ان کے پیچھے کون ہے۔ تو سب سے پہلے اسپیکر صاحب پروپوزڈ ایم آئی پی ہم تمام گروور مسترد کرتے ہیں، اس پہ ریویو کیا جائے۔ دوسری بات، یہ کمپنیاں جو کہ نا گریجولی وہ اپنا ڈیمانڈ جو کہ اپنی ڈیمانڈ گریجولی وہ گھٹاتے ہیں۔
कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं। पीटीसी का 2022-23 में 37 मिलियन केजी कोटा था और उन्होंने इस साल वो 16 मिलियन पे लेके आए। उसमें वो मैं एक बात आपके सामने रख रहा हूँ कि इसमें वो क्या कर रहे हैं। उसमें उनके फायदा यही है कि जो डिमांड टोबैको बोर्ड को आप देंगे तो वेटेड एवरेज प्राइस पे आप लेंगे। पिछले साल कंपनियों का जो वेटेड एवरेज प्राइस आता है तो उस पे उठाना पड़ता है, MLO 487 कहते हैं। अच्छा, दूसरा है MIP, जो डिमांड जब कंपनियाँ उठा लेती है तो फिर सरप्लस लग जाता है। तो लास्ट ईयर वेटेड एवरेज प्राइस 720 रुपये था और MIP 545 थी। तो इस साल के लिए कंपनियों ने मजीद अपना कोटा बढ़ाया ताकि 180 रुपये पर केजी ग्रोवर से कम रेट पे तंबाकू खरीदे। तो कंपनियों को, मैं टोबैको बोर्ड को भी ये कहना चाह रहा हूँ, वफाकी गवर्नमेंट को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि वो कंपनियों पे जोर लाए, मल्टी नेशनल पे, कि वो अपना कोटा बढ़ाए। अच्छा जी, इसके अलावा तंबाकू काश्तकारान की रेट तो की बात तो हो गई। हमें आपके इल्म में स्पीकर साहब पूरी कमेटी के सामने लाना चाह रहा हूँ कि हमें हमारे अखराजात जब मालूम किए जाते हैं ग्रोवर के, तो 1 हेक्टेयर पे पाकिस्तान टोबैको बोर्ड और नेशनल फूड सिक्योरिटी और मल्टी नेशनल कंपनियों के आदाद शुमार 18 लाख 1 हेक्टेयर पे ग्रोवर के अखराजात हैं। अच्छा, हमारे ग्रोवर के 23 लाख है, लेकिन वो लोग कट लगाते 18 लाख पे सिर्फ 5% हमें वो लोग मुनाफा देते। अच्छा, मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब 18 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं, 8 महीने पूरा कुंभा काम करता है और 8 महीनों बाद 18 लाख पे आया, जायज़ है 5%? जब मैं सवाल उठाता हूँ तो कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट है, ये रवायात है। आया ये रवायात की बात है? ग्रोवर तो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, तो रेट को मुनासिब किया। अच्छा, इसके अलावा लोकल कंपनियों के गिर्द दायरा तंग किया जा रहा है। जब जितना आप दायरा तंग करेंगे तो मोनोपोली मल्टी नेशनल कंपनी को मैदान मिलेगा। तो जब मोनोपोली ख्वाह काश्तकार की आ जाए या कंपनियों की, दोनों में नुकसान है। इस वक्त मोनोपोली 2 मल्टी नेशनल कंपनियों के लिहाजा थर्ड स्लेब लाया जाए, थर्ड स्लेब, ताकि एक मूची जूते बनाता है, सिंपल ये मिसाल देता, और एक है बाटा या हश पपीज। तो हश पपीज, बाटा सर्विस और एक गांव की मूची को एक तराजू पे तोलना मुनासिब नहीं, इनको सेपरेट इसके लिए दिया जाए। अच्छा, कंपनियों ने कम से कम हज़ारों एग्रीमेंट साबिका एग्रीमेंट होल्डर से, जो कॉन्ट्रैक्टर थे मल्टी नेशनल कंपनियों की, वो उन्हें काट दिए है। लिहाजा हम मुतालिबा करते हैं कि उन सब की वो बहाल की जाए। अच्छा, आज भी स्पीकर साहब हमारे काश्तकारों के टोबैको बोर्ड के कानून टोबैको मार्केटिंग रूल्स 2016 मौजूद है कि ग्रोवर को 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट होगी। लेकिन स्पीकर साहब, आज भी टोबैको बोर्ड, वफाकी हुकूमत और नेशनल फूड सिक्योरिटी के होते हुए आज भी दोबारा सीजन आ गया, साल गुजर गया, आज भी हमारे करोड़ों रुपए ग्रोवर के बकाया है। लिहाजा उन लोकल कंपनियों को भी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे मुतालिबा करते हैं कि ग्रोवर की कमर टूट गई, खुददारा उनको फंड रिलीज करें। अच्छा, एक ग्रोवर की तरफ से ये परचेज जो कि है ना, आजकल चूँकि टोबैको बोर्ड की वो जो कि है ना, वो अपने वो कानून जो कि लागू करने में बड़ी हद तक नाकाम हुई। आज लोग वेटेड एवरेज प्राइस का नाजायज़ पैदा उठाते हुए ग्रोवर का वो अनाउंस नहीं हुआ है रेट, और मार्केट में लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल रूल्स के ख़िलाफ़ है। और ग्रोवर तो मजबूर है, वो तो मजबूरी के तहत जब कोई बंदा जाता है तो उसको दे दे। लिहाजा टोबैको बोर्ड जो लोग मार्केट में आजकल ले रहे हैं, परचेस का ऐलान नहीं हुआ है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अच्छा जी, इसके अलावा डीलरान हमारे जो कि है ना, ये टोबैको की फील्ड में 3 किस्म के प्लेयर हैं। एक रियासत होती है, एक डीलर और इंडस्ट्री होती है, तीसरा ग्रोवर होता है। तो हमारे जो छोटे डीलर्स हैं और उनके पीछे इतना वो घेरा तंग कर दिया गया है कि वो अगर एक कोटे से, एक गोदाम से ग्रोवर दूसरे को माल लेके जाता है तो FBI और मुख्तलिफ इदारे उनके पीछे लगे हुए हैं। तो हम ये भी मुतालिबा करते हैं कि बेजा तंग ना करें। और टैक्स का तो एक तरीका है कि जब एक कंपनी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग उधर से निकलती है तो उधर टैक्स ले ले, हम तो उसके खिलाफ नहीं है, टैक्स उधर ले ले। या एक बंद एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके साथ रिकॉर्ड पे आ जाता है, आया पाकिस्तान में किसी दूसरे फसल पे मैं
یہ سوال پوچھتا وفاقی حکومت سے، آیا کسی دوسرے فصل پہ 390 روپے ایڈوانس ٹیکس آج تک ہے پورے پاکستان میں؟ نہیں۔ اچھا یہ جو کہ ہے نا 1 کلو پہ 390 روپے، اگر ایک بندہ فار ایگزامپل میں ایکسپورٹ کرنا چاہتا تو جب میں 700 پہ پی کے جی ٹوبیکو خریدوں گا، اس کے لیے 400 روپے پر کے جی مجھے اور درکار ہوں گے کہ میں مارکیٹ سے، تو میں اگر 1 ملین ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں 1 ملین میں 5 لاکھ ملین کروں گا، چونکہ سرمایہ اس کے لیے درکار ہو۔ اچھا ایکسپورٹ جو کہ نا پوری دنیا میں ایکسپورٹ پہ ہے کہیں ٹیکس؟ پوری دنیا میں ایک ریاست کی اکانومی اگر گروتھ کرتی ہے تو اس حال میں اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، میرے پیسے آپ کے جیب میں، آپ کے پیسے اس کے جیب میں آتے، اس سے اکانومی گروتھ نہیں کرتی۔ گروتھ کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک کہ آپ ایکسپورٹ کریں گے۔ تو ٹوبیکو کے میں یہ بھی اسپیکر صاحب آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں، ٹوبیکو پچھلے 10 سال میں 15-16 سے اس لاسٹ ایئر 10 سالوں میں 645% ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے، لیکن وفاقی گورنمنٹ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہی ہے۔ یہ پاکستان میں کتنا ٹوبیکو ہوتا ہے؟ 100 ملین کتنا ہوگا؟ اگر یہ لوگ تھوڑا سا ایکسپورٹر کو وہ دے دیں تو چند بندے مل کے یہ ایکسپورٹ کریں گے اور پاکستان میں ہم ڈالر آ جائیں گے، ملینز اینڈ ملین ڈالرز ہے، جو کہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ 390 روپے ظالمانہ ٹیکس ایکسپورٹ پہ ختم کر دیا جائے، اس نے ہمارا وہ سب کچھ روک دیا ہے۔ اس کے علاوہ چیف سیکرٹری سننے میں آیا ہے کہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی ایک لیٹر ہوا ہے۔ یہ ایک بیار والے کم تھے یا اور ایکسائز والے کم تھے کہ انہوں نے لوکل پولیس اور ایڈمنسٹریشن کو ایک لیٹر کیا ہے، میں نے دیکھا نہیں، لیکن ادھر پروونشل اسمبلی کی ایک میٹنگ میں بھی یہ بات آئی ہے۔ تو لہٰذا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اسپیکر صاحب ادھر ہماری حکومت ہے، لہٰذا کائنڈلی ان سے پرزور مطالبہ کرتے کہ ان کو اگر کچھ دیتے نہیں ہے، ان گروور کو ان کی آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم تنگ تو نہ کریں۔ اتنے گناہگار تو نہیں ہے، ملک کی معیشت کے لیے کام کر رہے، کم از کم لاکھوں لوگ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ 45,000 لوگ روزگار ہے یا 70,000، نہیں، اس فصل کے لگانے سے پہلے اور لگانے کے بعد یہ لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے۔ جب ایک گروور فصل کامیاب کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ٹریکٹر، ڈیزل، کھادیں اور بیج اور مزدوروں سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ لاکھوں لوگوں کے روزگار کا اچھا ہم تو پہلے 20 سال سے ویسی برباد ہیں۔ ادھر ہمارے ساتھ کیا ہے کہ بھی صرف ایک روزگار رہ گئی، اگر اس کو بھی ختم کر دیا گیا تو وفاقی حکومت سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک لوکل روزگار کو تو ایڈوانٹیج یہ دینا چاہیے کہ وہ ادھر وہ کاروبار سٹیبل ہو جائے۔ جب وفاقی حکومت اس کو ختم کر دے تو لوگ جب بے روزگار ہو جائیں تو شہروں کی طرف وہ منہ کر کے آئیں گے۔ تو آیا وفاقی حکومت کے ساتھ اتنے وسائل ہیں کہ ان لوگوں کو بھی روزگار دے؟ بس یہ چند بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ اسپیکر اس کا ایک پریس ریلیز بنائیں جی، میرے دوارا آپ کے ساتھ بھیج جائے گا۔ شہرام خان آپ بہت شکریہ پھر آگے جی شکریہ۔ اسد قیصر صاحب نے بات کی، ایاز والا نے بات کی، میں مختصر جس طرح اسد قیصر صاحب نے کہا کہ ہم نے جو کہنا تھا اسمبلی میں، کل اسد قیصر صاحب نے کہا، آج میں نے اپنی بات حکومت کے سامنے رکھی، جس میں فائنانس منسٹر لیٹ آئے لیکن تھے۔ میں نے امیر مقام صاحب جو کہ وفاقی حکومت کے منسٹر ہیں اور جو کہ پختونخوا سے ان سے کا تعلق ہے، ان سے بھی میں نے بات کی، فلور آف دا ہاؤس بھی کی، پرسنلی بھی کی، کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں، ان کو سمجھائیں، ان سے ایشوز پہ بات کریں، اور انہوں نے مجھے یقین دہانی بھی کرائی، ان کا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت جتنے بھی سیکٹرز ہیں پاکستان میں اکانومی کے، بڑے بڑے بزنسز ہیں، وہ ٹیکسٹائل ہو گیا، وہ سیمنٹ ہو گیا، وہ بیوریجز ہو گئے، وہ شوگر ہو گیا، پولٹری ہو گئی، باقی چیزیں ہو گئی، وہاں پہ کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ، کسی بھی انڈسٹری میں، کسی بھی فیلڈ کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھا جا رہا جس طرح ٹوبیکو کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ایف بی آر کو فیکٹریوں میں بٹھایا، گوداموں میں بٹھایا، جی ایل ٹی میں جہاں پہ پروسیسنگ ہوتی ہے ٹوبیکو کی، اس پہ بٹھایا، آپ کی سمجھ کے لیے، میڈیا کے لیے۔ یہ تو آپ ہراس کر رہے ہیں بزنسز کو۔ آپ کہتے ہیں ٹیکس ایویژن ہوتی ہے، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹیکس ایویژن کے لیے آپ کو کریٹیو آئیڈیاز لانے پڑتے ہیں۔ مطلب آپ ٹوبیکو انڈسٹری میں دیکھ لیں،
آج سے کوئی 10 سال پہلے ٹوبیکو میں انڈسٹری میں 3 ٹیئر سسٹم تھا. 2 جو بڑے ٹیئر تھے سب سے ایکسپینسو, اس سے تھوڑا کم, اس میں ملٹی نیشنل اور جو چھوٹی کمپنی گروتھ کر کے وہاں پہ پہنچتی تھی ان کے لیے لیوریج تھی, ہائی برانڈز سے ان کے اور زیادہ پرائسز تھی, اس کا زیادہ ٹیکس تھا, مناسب ہے اور ٹھیک ہے. چھوٹی بزنسز کے لیے, اور یہ میں نے آج اسمبلی میں بھی کہا, وہاں پہ آپ بزنسز پہ اس کے حساب سے ٹیکس لگائیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کی مرسیڈیز ہو, لینڈ کروزر ہو, اس پہ وہی ٹیکس آپ اٹھا کے سوزوکی آلٹو پہ لگا دیں تو ظلم کی انتہا ہو جائے گی. ٹیکنیکل لوگ میرے دونوں سائڈ بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, اور ہم انہی سے ہی سیکھتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. جو ٹوبیکو ہائر گریڈ ایکسپینسو اس برانڈز میں لگتا ہے وہ کمزور برانڈز میں نہیں لگتا, تو اس پہ آپ اس کے حساب سے ٹیکسیشن کرتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی کمپٹیشن بڑھے گی, منوپلی ختم ہوگی. دنیا میں بار بار ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں حکومتیں منوپلی ختم کرتی ہے. جہاں پہ جس سیکٹر میں منوپلی ہوتی ہے, میڈیا والے سارے بھائی ہم سے زیادہ انفارمڈ ہیں, حکومت وہاں سٹیپ ان کرتی ہے, وہاں پہ ان کو کنٹرول کرتی ہے کہ کیونکہ آپ پھر منہ مانگی قیمت مانگیں گے, جو کہ حکومت الاؤ نہیں کرتی. ان دس کیس اگر 2 بڑی کمپنیوں کا منوپلی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بات یہ کریں گے پھر آپ سوال کریں, تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر منہ مانگی قیمت زمیندار سے لی جائے گی. جو ان کی ضرورت ہے وہ کہیں گے میں اتنا ٹبیکو لوں گا, اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا. جب آپ اس سے زیادہ نہیں لیں گے تو پھر آپ سرپلس میں جا کے وہی تمباکو آدھی قیمت میں لیں گے, تو کمپٹیشن ختم ہوگا, نیچے لوگوں میں بے روزگاری بڑھے گی. تو میری لاسٹ بات ہے, پھر کیونکہ ٹیکنیکل ڈسکشن دونوں سائڈز پہ ہو سکتی ہے, میری ریکویسٹ حکومت سے یہ ہے کہ آپ کریٹیو بزنسز بنانے کے لیے چھوٹی لوکل انڈسٹری کو پوری دنیا میں, آپ جتنے آپ انڈیا کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, ویتنام کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, شری لنکا کو دیکھ لیں, یہ وہ سارے ملیشیا اور ان کو دیکھ لیں, وہ اپنی لوکل انڈسٹری کو فلرش ہونے دیتے ہیں, کمپٹیشن میں انٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ان میں سے فیکٹریاں بڑی ہوتی ہیں, وہ ٹیکس بھی دیتی ہیں, جاب کریشن بھی ہوتی ہے, لوگوں کی ضرورتی زندگی بھی پوری ہوتی ہے, اور اکانومی بھی چلتی ہے. اور لاسٹ بات جو ایکسپورٹ پہ انہوں نے کی, یہ جو آپ 390 روپیز ٹیکس لیتے ہیں, اسد کیسر صاحب, میں اور عاطف خان اور کچھ اور ہمارے ایم این ایز بہت سارے تھے, انہوں میں ہم نے اس وقت ریکویسٹ کی تھی عمران خان کے ٹائم میں کہ 300 روپے نہ کریں, 10 روپے پہ رکھیں اس کو, تو 10 روپے پہ یہ کام ہوگا. آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو 10 روپے پہ بھی معلوم ہوگا, جو انفارمیشن آپ کو 10 روپے پہ نہیں ملے گی وہ 390 روپے پہ بھی نہیں ملے گی. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا یہ جو سرکل ہے ٹوبیکو کا, اکانومی کا, یہ جو برڈن ہوگا, یہ جو ایکسپورٹر پہ اپ فرنٹ آپ ٹیکس لیتے ہیں اور پھر آپ حکومت سے پیسے نکالنا کتنا مشکل کام ہے, کون حکومت سے پیسے نکالے. تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ٹیکسیشن کو کم کرے, یہ انڈسٹری کو گرو ہونے دے. یہ وہاں کی واحد کراپ ہے جس سے اتنے زیادہ, اور یہ صرف آج ثوابی کے لوگ بیٹھے ہیں. میری آخری بات ہے پھر ان کو چھوڑتا ہوں. ہم نے باقی ایم این ایز سے بات کی ہے, آپ کو مردان کے ایم این ایز, آپ کو باقی ضلعوں کے ایم این ایز, جہاں جہاں پہ ٹوبیکو ہوتا ہے وہ سارے اور ان کے لوگ آپ کو ایک ہی صف میں, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ہوں گے, اس میں ایشو پہ وہ ایک ہوں گے. سیاست سے بالکل بالا تر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو, اس کراپ کو اور اس بزنس کو فلرش ہونے دیا جائے اور اس کو گرو ہونے دیا جائے. حکومت ٹیکس بھی لے اور لوگوں کی زندگیوں میں ان مشکل حالات میں چلتی رہے گی. شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں اسپیکر صاحب کا, شہرام خان کا اور جتنے بھی سیاسی قائدین یہاں پہ بیٹھے ہیں سب کے ٹوبیکو ایکشن کمیٹی کی طرف سے دل سے ہم مشکور ہیں. یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ آج اس پریس کانفرنس میں جو کہ اسپیکر صاحب کے توسط سے یہاں پہ ہو رہا ہے, اس میں تمام پارٹی کے اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہیں. تو یہ ایک جینون پرابلم ہے. یہ جو ٹینشن کریٹ ہوا ہے یہ ایک جینون ایشو ہے. اس سے ہمارے کوئی سیاسی پارٹی انکار نہیں کر سکتا ہے. اور آج اس لیے یہ تمام پارٹی جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں بڑے اس ملک کے,
وہ ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹوبیکو کے حوالے سے تو ایاز خان نے بڑی تفصیل سے بات کی، اور ہمارے ٹوبیکو ایکسپورٹ کے بارے میں جو ایکسپرٹیز ہیں وہ لطیف خان صاحب کے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ یہاں پہ موجود ہے اور وہ وہی بات کرے گا۔ میں مختصر یہ بات کر رہا ہوں، مختصر، کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کام، یہ جو ٹوبیکو کا ٹینشن کریٹ ہوا، یہ بدمزگی اور بدامنی کا باعث بن جائے، کیونکہ کل وفاق میں گورنمنٹ مسلم لیگ کی ہے، نون لیگ کی ہے، اور نون لیگ کے نمائندے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہی کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ اللہ کرے، یہ کوشش کر رہے ہیں، اسپیکر صاحب بھی کر رہے ہیں، شاہرام خان صاحب نے آج ہی پارلیمنٹ میں بات کی، کل اگر یہ نوبت آئی تو یہ جتنے بھی پارٹیاں ہیں، اس کے سٹیک ہولڈر جو ہمارے کے پی کے سربراہان ہیں، یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک کیش کراف ہے، ایک جینون ایشو ہے۔ دو چیزیں ہیں ادھر، ہماری دو ریکویسٹیں ہیں۔ جو اسمال انڈسٹری ہے اس کو تھرڈ سلیب میں لایا جائیں، یا اس کو ریشو کے حساب سے لیں، جس طرح سیل ٹیکس ہیں۔ سیل ٹیکس 18% ہے تو وہی اگر 18 نہیں بلکہ یہ 25% کر لے، 30% کر لے، وٹ ایور جو بھی ہے، لیکن اگر یہی فارمولہ امپلیمنٹ ہو جائے تو اس میں جتنے بھی انڈسٹریل ہے، وہ خواہ وہ ملٹی نیشنل فرمز ہیں اور یا وہ اسمال انڈسٹری ہے، ان کی رولنگ میں آ جائیں گے، گروتھ جو ہے نا وہ اسٹیبل ہو جائے گی۔ پلس ایکسپورٹ کی دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں تو ایکسپورٹ کو انکریج کیا جاتا ہے، بٹ انلکیلی ہمارے ملک میں اس ٹائم اس ٹوبیکو کے ایکسپورٹ کو بھی ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ وہاں ایون وہاں انسینٹیو دیا جاتا ہے، ریبیٹ دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ جو ایک خوف کا عالم ہے جس سے ہمارے زمیندار گروورز متاثر ہو رہے ہیں۔ خدا را یہ آج کا جتنے بھی پارٹی کے اسٹیک ہولڈر ادھر بیٹھے ہیں، ہماری ریکویسٹ ہے میں ٹوبیکو ایکشن کی طرف سے گورنمنٹ وفاق کو، صوبائی گورنمنٹ میں تو اسد قیصر صاحب نے بڑا محنت کیا، اللہ بھی اس کو اجر دے، اور ہم یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پہلے ٹینیور میں بھی اس نے ہمارا ساتھ دیا تھا 2-3 دفعہ۔ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جہاں بھی ہم سپیچ کرتے ہیں ہمارے اختلافات 100 دفعہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو ہم ٹھیک کو ٹھیک کہیں اور غلط کو غلط کہیں، اس سے جو ہے نا معاشرے میں امن آتا ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ونس اگین مطلب یہ کہ ہم یہاں تمام گروورز کی جانب سے، اسمال انڈسٹری کی جانب سے اور ٹوبیکو ڈیلرز کی جانب سے پی ٹی آئی کے اسد قیصر خان صاحب کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ بس میں ادھر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لیکن ہمارے نون لیگ کے نمائندوں کو بھی چاہیے، جس طرح شہرام خان نے ان کے ساتھ بات کی، کہ کوئک سروس میں امیجیٹلی اس پہ سٹینڈ لیا جائے اور اس بات کو یہاں ختم کیا جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اچھا ہے کہ یہ ڈیسیجن آیا ہے، تو میں ان کو کہوں گا کہ اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ جائیں۔ ہم انشاءاللہ میں خود جب ہوگی تو میں خود بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ، میں اور شاہرام خان دونوں پیش ہوں گے، لیکن آپ اس کو باقاعدہ پروسیڈ کریں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ دلچسپی ہے کہ اگر آپ کا ٹیکس ریونیو بڑھتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یعنی 294 سے اس فیصلے کے بعد 165 پہ آ گیا، مطلب فائدہ کی جگہ جو ہے نقصان ہوا۔ تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت میں 390 کا جو ٹیکس ہے یہ کسی طور پر جو ہے نا، ہاں یہ منافع کے لیے یا کسی کو ذاتی فائدہ دینے کے لیے تو ہے، لیکن یہ کام کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ آج ہم مشترکہ طور پر جتنی بھی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ہیں وہ بھی ہم کریں گے، لیکن چونکہ فی الحال ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پر ایشو ہے، ہم انشاءاللہ صوبائی لیول پہ بھی کریں گے۔ تو ہم جتنے لوگ ہیں ہم متفقہ طور پر یہ ریزولوشن پاس کرتے ہیں کہ 390 جو انہوں نے ٹیکس لگایا ہے فی کلو، اس کو واپس لیا جائے۔ اسد قیصر صاحب، عامر ملک میرا نام ہے۔ کاشتکاروں کے مسائل اور جو تمباکو کے جو تاجران ہیں ان کے مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ ایاز خان نے بھی ڈسکس کیے اور باقی لوگوں نے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیس 27 روپے ورجینیا پہ اور دوسرے پہ اپنا 15 روپے اس پہ کرتے ہیں صوبائی گورنمنٹ لے رہی ہے، جس کا اصول یہ ہے کہ سیس جس ڈسٹرکٹ سے کلیکٹ کیا جائے گا اسی ڈسٹرکٹ پہ خرچ کیا جائے گا، جبکہ رپورٹ یہ ہوا ہے کہ وہ پورے صوبے پر خرچ کیا جاتا ہے، اس کو معافی اور منقرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے فلم مورس اور پی ٹی سی جو ہے وہ تمباکو خریدنے کا جو کوٹا ہے جو اس کو کم کر رہے ہیں،
उनका भी मौक़िफ़ ये है कि स्मगलिंग का जो सिगरेट पाकिस्तान में आ रहा है उसने हमारी कार मार्केट को क्लोज कर दिया, स्मगलिंग सिगरेट की स्मगलिंग रोकी जाए। तो वो अपना मौक़िफ़ भी दे रहे हैं कि उनका भी बिजनेस जो है वो शुरू हो रहा है। तो ये स्मगलिंग की सिगरेट रोकने के हवाले से आप क्या कहेंगे, और सूबाई गवर्नमेंट को सेस के हवाले से क्या कहेंगे, उसमें कुछ कमी करेंगे या उसमें जो उसकी जो है उसका सूबे को दिया जाएगा, जिले को दिया जाएगा, ऐसा कलेक्ट होता है या कुछ और? देखिए, सबसे पहले तो हम हर किस्म की स्मगलिंग की मुखालिफत करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, और सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। और स्मगलिंग का मतलब यह है कि उसको जो स्मगलिंग हमें पता है, क्यों टेक्निकली में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता कि कौन स्मगलिंग करता है और कैसे स्मगलिंग होती है। बाहर हम ये मुतालिबा करते हैं, हम सब किए कि हम स्मगलिंग के ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन का मुतालिबा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आप टोबैको सेस की बात करते हैं, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी टोबैको सेस कलेक्ट होता है उसी डिस्ट्रिक्ट में खर्च होता है। और इस दफ़ा हमें ये कमिटमेंट की गई है, हमने बल्कि थर्सडे को हमारी मीटिंग है फाइनेंस मिनिस्टर से, जो कि हम देखेंगे कि जो हमारे इश्यूज़ हैं सूबाई हुकूमत के साथ, वो भी मैं इनको साथ लेके जाऊंगा, हम उसके साथ बैठेंगे और वहाँ इंशाअल्लाह ताला हम होपफुली जो इनकी इश्यूज़ है हम इसको एड्रेस करेंगे। लेकिन जो अभी हमारा इरादा है कि जितनी भी जिस डिस्ट्रिक्ट की जितनी कलेक्शन है वो उसको मिलेगा, और वो पहले से मिलता है। देखिए, टोबैको सेस जो है वो पूरे जिस ज़िले से और जिस हलके से कलेक्ट होता है उस ज़िले में उस हलके में ही वो यूटिलाइज होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी देखिए, ये हमने तो अभी इसमें वफाकी हुकूमत की भी नुमाइंदे है, सूबाई हुकूमत की भी नुमाइंदे, अपोजिशन की भी नुमाइंदे है और तमाम पार्टी की नुमाइंदे हैं। हम अपने मफाद के लिए अगर सूबाई हुकूमत के साथ लड़ना हुआ तब भी करेंगे, अगर वफाकी हुकूमत के साथ लड़ना हुआ तब भी करेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ आए हैं मैंडेट, अपने लोगों की मैंडेट लेके आए हैं। हमारे लिए सबसे अहम प्रायोरिटी हमारे अपने लोग हैं। हमारे लोग बुरी तरह फाइनेंशियली जो है ना वो उसका इस्तेसाल हो रहा है, हमें इस्तेसाल नहीं होने देंगे। हमें पता है कि मैं चूँकि ज़्यादा डिटेल में इसलिए मैं एहतियात करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तो गुल के बात बोली। यानी कभी आप बताएं ना कोई यहाँ इंडस्ट्री में अरेंजर का क्या काम है, आपका IBR है ना, IBR की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। IB का क्या काम है कि उधर बैठे भाई ले ले, जो डिपार्टमेंट जिस काम के लिए उसी से काम ले ले। बहरहाल हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं, आपको अगर एक तरफा हमारे नहीं मानते, आप समझते हैं कि हम अपोजिशन में हैं, आपके पार्टी का सीनियर लीडर मैं इफ्तिखार साहब, मैं इंटरेस्टिंग बताऊं कि हमने आपस में इलेक्शन कंटेस्ट किया। पहला इलेक्शन हमने नेशनल असेंबली में आपस में जो है ना मुस्लिम लीग नून पे टिकट पे था, मैं PTI के टिकट पे था। लेकिन हमारे कल्चर में फ़र्क है, ये मैं बात बताऊँ कि पंजाब में तो दूसरा हम थोड़ा एक दूसरे को तस्लीम करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, हमारा एक कल्चर है। तो ये ऐसा नहीं है, ये मतलब दूसरी पार्टी से सैम जो है ना ये पीपल पार्टी से ताको इलेक्शन करो करना हमारे मुखालिफ किया इलेक्शन ना। ये मेरा क्लास फेलो भी, क्लास जूनियर भी है। हमने आपस में इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, पीपल पार्टी की टिकट पे इसने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। लेकिन काम विकास के लिए ये हमारा सबका मशर है। ये जो है ना बख्शीर लाला, ये ANP का सीनियर लीडर है और इसका और वो जो ऊपर दाढ़ी वाला है ना, ये एक किस्म का मेरा स्टूडेंट भी है इल्तुमा इस्लामी का। जो जब ये मैट्रिक में था तो उस वक्त मैं 3rd ईयर 4th ईयर में हमें ट्यूशन चलाया करते थे। उनके वालिद साहब इमाम मस्जिद थे, तो इसकी मस्जिद में हम जाते थे और उधर जो है ना। बहरहाल मतलब ये है कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की है, हमारा मकसद सिर्फ उसका किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ हम सिर्फ अपने मकसद के लिए करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। को रिलीफ दिया जाए। ये किसके पास ये डेटा आपके पास? ये तकरीबन 100 मिलियन केजी अब बताएं जी बताएं। जी मैं बताता हूँ, थैंक यू जी। ये अंदाज़तन पाकिस्तान की सतह पे 100 मिलियन केजी प्रोडक्शन है हमारा, लेकिन इसमें से 98% वर्जीनिया टोबैको जिससे सिगरेट बनते हैं वो 98% खैबर पख्तूनख्वा का पैदावार। जिस तरह आपने सवाल पूछा, अगर इसके साथ ये जुल्म होता रहा है
تو کیا ہو جائے گا؟ ادھر 6-7 ضلعوں کے سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور کیا ہو جائے گا؟ یہ واحد ہمارا کیش کراپ ہے ہمارے ہاتھ میں، اور پختون قوم کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، ہم سب نے متفقہ، ہم سوال بلند بھی کریں گے، جرگہ بھی کریں گے، ریکویسٹ بھی کریں گے، نہیں ہوا تو ہم سب مشترکہ طور پر احتجاج کریں گے۔